وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس سے دعا کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا یہ عبادت ہے، نہ صرف عبادت ہے بلکہ اعلیٰ ترین عبادت ہے. اللہ سے مانگنا اعلیٰ ترین عبادت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا ہی اصلاً عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت. اصل میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت دو چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے. عبادت میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک غایت التعظیم اور ایک غایت التذلل. دو چیزیں ہیں جن سے مل کر کے عبادت بنتی ہے. ایک غایت التعظیم. غایت التعظیم کا مطلب ہوتا ہے انتہا درجے کی تعظیم، ایک دم ہائی لیول کے رسپیکٹ. تعظیم کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ، پر رسپیکٹ جب بہت اعلیٰ لیول کا ہوتا ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ عبادت بن جاتی ہے نا. بھائی جیسے کسی سے تواضع سے ملنا، یہ کسی سے نرمی سے ملنا، یہ تعظیم ہے. لیکن نرمی سے اور جھک کر کے ملنے کے بجائے آدمی کسی کو سجدہ ہی کرنے لگ جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تعظیم پھر عبادت کے درجے میں شامل ہو جاتی ہے نا. وہ کس کا بڑا پیارا سا ایک شعر ہے کہ رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے. ہاں، رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے. مطلب کسی سے جھک کر کے ملنا تعظیم ہے، اچھی بات ہے، پر اتنا جھک جائے کہ سجدہ ہو جائے تب کیا ہو جاتا ہے؟ یہ عبادت بن جاتی ہے. رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے. جن کو دستار ملی ہے ان کو سر بھی مل جائے تو اچھا ہو جائے. تو ایک ہوتا ہے انتہا درجے کی تعظیم. عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی جتنے بھی فارمیٹ ہیں ان ساری چیزوں میں رسپیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نا. انتہا درجے کی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. سجدہ انتہا درجے کی تعظیم ہے، رکوع انتہا درجے کی تعظیم ہے، قیام میں بندہ یہ کہ اپنا سر بھی یہاں وہاں نہیں کر رہا، سر جھکائے کھڑا ہوا ہے، یہ انتہا درجے کی تعظیم ہے. حج انتہا درجے کی تعظیم ہے. تو عبادت میں رسپیکٹ کا معنی پایا جاتا ہے، تذلل کا معنی پایا جاتا ہے. ہاں، اب ہمارے یہاں صلاۃ لفظ بولا جاتا ہے نا، انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیلیوٹ. ہاں، سیلیوٹ اصل میں صلاۃ اور سیلیوٹ یہ دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں. ہاں، سیلیوٹ کیا ہوتا ہے؟ جو چھوٹا فوجی ہوتا ہے وہ بڑے فوجی کو سیلیوٹ کر کے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے نا. تو سیلیوٹ اور صلاۃ، اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیلیوٹ صلاۃ سے نکلا ہے، یا دونوں جو ہے وہ کسی ایک ہی زبان سے نکلیں، پر وہ جو سیلیوٹ اور صلاۃ کا لفظ ہے دونوں میں تقریباً وہی معنی پائے جاتے ہیں، انتہا درجے کی تعظیم. اور دوسرا انتہا درجے کا تذلل. تذلل کا مطلب اپنے آپ کو جھکانا، گرانا، اپنی فقیری، اپنی بے بسی، اپنی لاچارگی، اپنی کمائیگی، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا، اللہ کے سامنے خود کو فنا کر دینا، ختم کر دینا، اپنی نفی کر دینے کا نام عبادت ہے. ہاں، دعا میں یہ بھی ہوتا ہے نا. ہم جب اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے ہیں تو اپنا سر جو ہماری عظمت کی نشانی ہے، سر جو ہماری شان ہے، سر جو ہمارے فخر و غرور کی علامت ہے، اس کو اللہ کے سامنے جھکا کے ہم تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تیرے سامنے میں کچھ نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ، کچھ نہیں ہوں میں تیرے سامنے.
دعا میں آپ دیکھیں گے دونوں چیزیں ملتی ہیں نا. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مطلب ہی کہ اللہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں. عبادت اصل میں انہی دو چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے. اللہ تو سب کچھ ہے میں کچھ نہیں ہوں, تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں, تو غنی ہے میں فقیر ہوں, تو داتا ہے میں منگتا ہوں, تو دینے والا ہے میں مانگنے والا ہوں. میں اپنی ایک ایک سانس ایک لمحے کے لیے تیرا محتاج ہوں. میری ہر نعمت تجھ سے وابستہ ہے. دعا میں یعنی دعا میں یہ جو احساس ہے اللہ کی تعظیم کا اور اپنے تذلل کا. عبادت میں تذلل بہت اہم ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گرا دے, ختم کر دے, بالکل اللہ کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں, بلکہ یہ جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ دیہات میں جب کسی کھیت کے اندر سے لوگ بہت کثرت سے گزرنے لگتے ہیں نا تو پگڈنڈی بن جاتی ہے. چلتے 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 وہ راستے کو اتنا رون دیا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایک گلی اور پگڈنڈی بن جاتی ہے. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے طریق معبد. معبد یعنی کچلا ہوا راستہ, اس کو کچل دیا گیا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ مانگتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو کچلا ہوا بے بس لاچار ثابت کرتا ہے. دعا میں یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں. اللہ کے نبی کی دعاؤں کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی. ایک تو اللہ کے لیے انتہا درجے کی تعظیم, ہاں, تعریفات کا پل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھ دیتے تھے. ہاں, اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان. ہمارا مسئلہ ہے ہم کو کچھ مانگنا ہے, ہاتھ اٹھایا, اللہ یہ دے دے, اللہ یہ دے دے, اللہ یہ دے دے. بھائی اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ کو کچھ دو. اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو پہلے اللہ کو کچھ دو. پر ہم تو بے بس لاچار محتاج فقیر, ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ کو اس کی عظمت کا حوالہ دیتے ہیں, پہلے اس کے بڑپن کا حوالہ دیتے ہیں, اس کی کبریائی کا حوالہ دے کر کے اس کے وسیلے سے مانگتے ہیں. تو دعاؤں میں عام طور پہ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان پہلے. ہاں, الحمدللہ رب العالمین. سب سے بہترین دعا سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ اصلاً دعا ہی ہے نا بھائی, دعا ہے تبھی تو آپ آخر میں آمین بولتے ہیں. ہاں, اچھا, سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تعلیم المسئلہ, سوال سکھانے والی سورت. تعلیم یعنی سکھانا, مسئلہ یعنی سوال. اللہ سے کیسے مانگنا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے اس سورت میں ہم کو سکھا دیا. بھائی بندے کو کچھ مانگنا ہے, جب وہ نماز میں آ کے کھڑا ہوا ہے اس کو اللہ سے ہدایت مانگنی, کیونکہ اس کی سب سے بڑی ضرورت دنیا میں ہدایت ہے. پر آتے ساتھ اس نے یہ نہیں بول دیا اہدنا الصراط المستقیم, نہیں. بھائی اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں, اللہ سے مانگنے کا کوئی ادب ہے, تو پہلے اس نے اللہ کی تعریف کرنی شروع کی. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے. یہ بڑی الحمدللہ بہت عظیم تعریف ہے. ہاں, الحمدللہ ہم چھوٹا سا جملہ سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان, الحمدللہ بندے کی نیکیوں کے پڑے کو بھر دیتا ہے. اتنا پیارا جملہ ہے یہ, اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. ہاں بھائی, جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی غریب آدمی جب کسی غنی کے دربار میں کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے خوب تعریفیں کرتا ہے, جس کو ہم چاپلوسی بولتے ہیں. ہاں, ہے نا. تو بھائی اللہ رب العالمین کے حضور میں بھی مانگنے جائیں تو پہلے خوب تعریفیں کریں. ہاں, اللہ کی تعریف تو عبادت ہے, اللہ سے مانگنا تو شرف ہے. دنیا میں بندوں کی چاپلوسی کرنا عیب ہے, پر اللہ رب العالمین سے مانگنا شرف ہے. بندوں سے مانگنا نقص ہے, اللہ سے مانگنا عزت ہے. تو پہلے بندہ گیا اللہ کی خوب تعریفیں کر رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم, جو بڑا ہی مہربان ہے, خوب رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ہاں, پہلے خوب تعریفیں کی اللہ کی. اب دوسری چیز ہم اللہ کو کیا دیتے ہیں؟ اپنی وفاداری کا حوالہ. بھئی ہمارے پاس دوسری چیز دینے کے لیے کیا ہے کہ ہمارے اللہ ہم تیرے وفادار ہیں, ہم تیرے بندے ہیں. تو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد, اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین, تجھی سے مدد طلب کرنے والے ہیں. اپنی وفاداری کا حوالہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پارٹی کے لوگ ہیں, تجھ سے اس لیے مانگنا ہے کہ تیرے علاوہ کسی سے مانگتے ہی نہیں ہے. ہاں, تو ہی دے سکتا ہے, تجھ کو ہی مانتے ہیں, تجھ ہی کو پوجتے ہیں, تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اپنی وفاداری کا,
اپنی توحید کا وسیلہ بندہ لگاتا ہے. یعنی عبادتوں دعاؤں میں سے جو وسیلے لگائے جا سکتے ہیں، اللہ کی عظمت کا وسیلہ، دوسرا اپنی نیکیوں کا وسیلہ. اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ کون سی نیکی ہے؟ بولیے. توحید. توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. تو بندہ اپنی توحید کا حوالہ دے رہا ہے. ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ تجھی سے مدد طلب کرنے والے ہیں. پھر مدعے پہ آتا ہے بندہ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. کون سی صراط مستقیم؟ آگے اس کی ڈیٹیل ہے. ہاں، وہ صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. یہ سورہ فاتحہ کا پورا خلاصہ ہے. بندے کو مدعے کی بات کرنی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، پر بندے نے شروعات کہاں سے کی؟ اللہ کی تعریف سے. تو یہ سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں تو یہ بات ہے. پرسنلی بھی ہم کو کچھ مانگنا ہے، اپنی زبان میں بھی تو ہم بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں. اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. بھائی ہو سکتا ہے آپ بڑے ادیب نہ ہوں، بہت چنے ہوئے سنہرے الفاظ آپ نہ لا سکتے ہو، پر اللہ کے بندو، اللہ تمہارے دل کا جذبہ دیکھتا ہے، تمہارے الفاظ نہیں سنتا. ہاں، ہو سکتا ہے آپ کوئی بڑے خطیب، شاعر، ادیب نہیں ہیں، وہ بڑے با کمال الفاظ جیسے ادیب استعمال کرتے وہ نہیں استعمال کر سکتے، پر اپنے طور پہ تعریف کرو اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے سیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کرتے تھے. ہاں، اکثر دعا میں آپ کو ملے گا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ. اللہ تعالیٰ فاطر السماوات والارض، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. رب کل شیء وملیکہ، کائنات کی ہر شے کا رب تو ہے، ہر شے کا مالک تو ہے. اعوذ بک من شر نفسی، اللہ تعالیٰ میں اپنی نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پہلے تعریفات کی. ہاں، اللہ مالک الملک توتی الملک من تشاء، قرآن کی بہت ساری دعاؤں میں بھی آپ کو ملے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، پھر اللہ سے کچھ طلب کیا ہے. اللہ مشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہ شفا دے کیونکہ تو ہی شافی، شفا دینے والا تو ہی ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے. ایسی شفا دے جس میں اس کے بعد کوئی مرض نہ ہو. تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرنا سیکھیں. ہاں، اور خاص طور پہ جو دعا ہے اس کی مناسبت سے، یعنی جو آپ مانگنے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین سے مان لیجئے. بڑی فقیری کا صورتحال ہو گئی ہے، فاقہ کشی ہو رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا. اب اللہ کا کون سا نام ہے جس کا وسیلہ لگا کر کے آپ اللہ رب العالمین سے فقیری سے نجات مانگیں گے؟ کون سا نام ہے؟ رزاق. ہاں، اللہ تو رزق دینے والا ہے. اور غنی، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. بچے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ سے اولاد مانگنی ہے، کون سے نام سے وسیلہ لگائیں گے؟ ہاں، رزاق. بھائی رزق صرف مال نہیں ہوتا ہے. ہاں، اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی رزق ہے، صحت بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. تو رزاق. اسی طرح سے الوہاب، وہاب مطلب دینے والا. اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام وہاب ہے. مرض سے شفا مانگنی ہے تو کون سے نام سے وسیلہ لگانا چاہیے؟ ہاں بولیے. مرض سے شفا مانگنی ہے تو کون سے نام کا وسیلہ لگانا چاہیے؟ ہاں، الشافی. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام شفا دینے والا. اس لیے دعا اچھی مانگنی ہے تو ایک کام کریں، اللہ رب العالمین کے ناموں کو سیکھیں، گہرائی میں جا کر کے سیکھیں. بڑا پیارا موضوع ہے. آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ دروس ہوتے رہتے ہیں. ایک سلسلہ وار دروس اللہ کے ناموں کی شرح پر رکھیں. ہم کو اوپر سے اللہ کے نام پتہ ہوتے ہیں، پر ان ناموں کی گہرائی میں جا کر کے ان کے معنی نہیں پتہ ہوتے. تو وہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ وہ جو الفاظ جب دل سے نکلے، زبان سے نکلے، تو دل میں اور دماغ میں ان کے معنی کی گہرائی ہو. جیسے الرزاق میں نے بولا نا، اگر ذہن میں صرف یہ کہ رزاق مطلب مال دینے والا، تب تو وہ گہرائی نہیں آئی. ہاں، پر جب آپ رزق کا معنی سمجھیں گے، رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ہدایت بھی رزق ہے، ہر نعمت رزق ہے،
مال رزق ہے، اولاد رزق ہے، صحت رزق ہے، گھر رزق ہے، بیوی رزق ہے، بچے رزق ہیں، سب چیز رزق ہے. پھر جب آپ اس رزاق کی گہرائی کو سمجھیں گے تب آپ الرزاق بولیں گے تو کچھ اور ایک ذہن میں آپ کے ایک اور گہرا معنی پیدا ہوگا. اس لیے سیکھیں، مسجد میں نہیں. آپ کو یوٹیوب پہ بہت سارے علماء کے انشاءاللہ تعالی دروس مل جائیں گے شرح اسما کے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی شرح کے. میرے خیال سے شیخ ابو قحافہ معاذ ہیں بنگلور کے، انہوں نے بہت اچھی شرح کی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اور اللہ تعالیٰ کے صفات کی شرح کی ہے. ان کے گروپ اس میں مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب چینل پہ. تو جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی تعریفات سیکھیں گے اتنا دعا میں مضبوطی پیدا ہوگی اور اتنا ہی دعا کی قبولیت کا چانس بڑھے گا، ہے نا. جتنا ادب سے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اتنا ہی دعا کے قبول ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. اور بھائی قبول ہونے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ چیز مل جاتی ہے. ملنا نہیں ملنا میں پہلے بتا دیا کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بہت حقیر ہو، آپ کی دعا اس سے بڑی آپ کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے. ہاں، جو آپ کی دعا ہے نا وہ اس سے زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آپ دنیا میں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. آپ نوکری مانگ رہے ہیں، نوکری سے زیادہ وہ دعا آپ کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے جو نوکری کے لیے آپ نے اللہ سے مانگی. تو اس لیے اللہ کی تعریف کرنا سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اذکار ہیں اس کو آپ پڑھیے، یعنی وہ ایک الگ ہی موضوع ہے. اللہ رب العالمین کی تعریف کیسے کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، کیا کیا تعبیریں ہیں، کیسے کیسے کلمات اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے. ہاں، اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کی تعریف کر، کیسے کیسے کلمات. یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بڑا وہ پیارا ایک احساس ہوتا ہے. اللہ کی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں رات کے وقت سوئی ہوئی تھی، بستر ٹٹولا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. تو تلاش کرنے لگی تو اللہ کے نبی کے پیروں پہ ہاتھ پڑے. پیر اللہ کے نبی کے کھڑے تھے اور اللہ کے نبی سجدے میں تھے. اکیلے میں تنے تنہا، ہاں، کوئی موجود نہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہائی میں. اللہ کے نبی تو سوچ نہیں کہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں. تنہائی میں اللہ کا رسول جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے. فرما رہے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. یعنی بندہ اس درجے پہ آ جاتا ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو بہت عظیم ہے، میں زندگی بھر اپنے سجدوں میں گزار دوں، تیری تعظیم کا حق مجھ سے نہیں ادا ہونے والا، میں نہیں کر سکتا تیری تعریف. اللہ لا احصی ثناء علیک، میرے بس میں نہیں ہے، میں نے ہار مان لی. کہاں سے؟ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے جو تیری عظمتوں کا بیان کر سکے. میرے احساسات کو میں کن لفظوں سے تعبیر کروں، میرے بس میں نہیں رہ گیا. لا احصی ثناء علیک، اللہ میں نہیں کر سکتا تیری ثنا، میرے بس میں نہیں ہے. انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو ویسا ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کی ہے، میرے بس میں نہیں ہے تیری تعریف کرنا. کیا پیاری تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. ہاں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان، غالباً مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے. چرچرانا سمجھتے ہیں؟ جو کبھی چارپائی پہ ایسا ہوتا ہے نا، بہت لوگ بیٹھ جائیں تو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے اسٹیج پہ، تو آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ چرچرا رہا ہے فرشتوں کے بوجھ سے. اور یہ فرشتے جو ہزاروں سال سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تسبیح و حمد کر رہے ہیں، لگے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تعالیٰ ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا، ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ ٹوٹی پھوٹی ہماری نمازیں اللہ قبول کر لے تو بڑی غنیمت، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ادا کر سکتی ہے؟ نہیں ہوتا بھائی. ہاں، یہ دو چار سجدے کر کے ہم اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھنے لگتے ہیں، ان سے اللہ کی عظمت، اللہ کی تعظیم کا حق ان سے ادا ہوگا. ہم زندگی بھر سجدے میں پڑے رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا ہو سکتا. تو وہ سیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار. قرآن مجید میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں اس میں آپ کو یہ بہت ملے گا، اللہ کی تعریف کرنا. پہلے اللہ کی تعریف جتنا آپ سے ہو سکے، پہلے قرآنی آیتیں یاد کریں، بہت اچھا ہے. اگر دعائیں یاد نہیں ہوتی عربی میں، بھئی ایک مرحلہ، ایک مسئلہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا کہ اب اس عمر میں پہنچ گئے کہ عربی کلمات یاد نہیں ہوتے، تو اگر دعائیں یاد نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم اس کا اردو ترجمہ سیکھ لیں. ہاں، اور اپنی زبان میں وہ پڑھیں.
جب آپ کوئی دعا مانگ رہے ہوں. بھائی ٹھیک ہے آپ کو یہ جملہ نہیں یاد ہو سکا اللہ مال احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اس کا ترجمہ تو سمجھ گئے آپ نا, اس ترجمے سے دعا مانگے. اگر ترجمہ بھی تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں مشتمل ہوگا, تو اگر آپ اپنی زبان میں مانگ رہے ہیں, عربی الفاظ آپ کو نہیں یاد ہوتے, اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کرنا سیکھیں, پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کریں, پھر وہ دعا میں الہا آئے گا, پھر وہ دعا میں جو ہے نا وہ اثر پیدا ہوگا, پھر وہ دعائیں انشاءاللہ شخصیتوں پہ, نفس پہ, کردار پر اثر انداز ہوگی. مشینی دعا نہیں مانگنا چاہیے, طوطے کی طرح بس یاد کر لیا, زبان سے ادا کر دیا. گہرائی میں جا کر کے دل سے دعا مانگنا سیکھیے. اس لیے میں کہتا ہوں دعا عبادت ہے نا, تو عبادت سیکھنی پڑتی ہے بھائی. ہاں نماز سیکھیں ہم نا, نماز سیکھتے ہیں, روزہ سیکھتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, پہلے حج کی ٹریننگ کر لیتے ہیں. دعا بھی ایک عبادت ہے, اس کو سیکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابھی میں نے ایک مثال دی ہے, ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آئیں گی تو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤں گا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرتے تھے. ہاں ابھی تو ایک تمہیدی بات چل رہی ہے کہ بھائی دعا میں ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ دعا میں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. دوسری چیز باقی رہ گئی تذلل. دعاؤں میں یہ بھی ٹائم نہیں ہے نا ابھی ہمارے پاس, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں سمجھاتا ہوں آپ کو. یعنی دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بھی کرتے تھے, اپنی بے بسی کا اظہار بھی کرتے تھے, اپنی کمزوری کا اظہار, اپنی لاچارگی کا اظہار, کتنے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہیں, کتنے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, اس کا اظہار بھی اللہ کے نبی دعاؤں میں بہت کرتے. تو اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ میں اگلے درس میں دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سچا کر دے. ہاں مشینی دعا نہیں مانگے ہم, اللہ تعالیٰ ہم کو سچی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.